اچھا، اب آ جاتے ہیں ہم اس عظیم الشان لفظ کی طرف کہ جس کو ہمارے جاوید صاحب آخر تک سمجھ نہیں پائے. کنٹینجنسی. جی ہاں، کنٹینجنسی. یہ جو آرگومنٹ آف کنٹینجنسی ہے یقیناً لوگوں نے اس کو سمجھ لیا، لیکن پھر بھی ہمارے ناظرین کے لیے اس کو مختصر انداز میں سمجھائیے. دیکھیں، اس کائنات کی ہر چیز کنٹینجنٹ ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ایگزسٹ کر بھی سکتی تھی اور نہیں بھی کر سکتی تھی، یعنی اس کا ایگزسٹ کرنا کوئی نیسیسری چیز نہیں تھی. جی. اور اگر ایگزسٹ کرتی تو ڈفرنٹ لاز کے ذریعے بھی کر سکتی تھی، یعنی ابھی جو لاز آف نیچر چل رہے ہیں ہو سکتا ہے کوئی اور لا آف نیچر ہو. علم کلام کے طلباء کے لیے اضافہ کر دوں، اسی کو ممکن الوجود کہا جاتا ہے. ممکن الوجود عدم ہو سوا. جی. تو جو ممکن الوجود ہوگا، جو کنٹینجنٹ ہوگا، وہ ظاہر ہے کسی اور کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہوگا اپنے ایگزسٹنس میں. تو اب وہ کس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے، ہم یہ دیکھیں گے کہ بھائی کیا وہ چیز بھی کنٹینجنٹ ہے، ممکن الوجود ہے. یہاں پر بھی اس کا اضافہ ضروری ہے. لوگ کہیں گے کیوں ہوگا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ایک چیز کا وجود اور عدم دونوں برابر ہیں، یہ ترازو کے دو پلڑے ہیں، تو کسی ایک پلڑے کو بھاری ہونے کے لیے اس میں وزن ڈالنا ضروری ہے. یہ وزن ہے ارادے کا. تو کسی نہ تو ارادہ کیا ہوگا نا، کہ جس نے عدم پر وجود کو ترجیح دی ہوگی، اس لیے کنٹینجنسی ہے. جی آگے بڑھیے. تو یہاں سے عقلی طور پہ لاجیکلی ہم اس نیسیسری بینگ تک پہنچتے ہیں جو واجب الوجود ہے، یعنی جس کا ایگزسٹ نہ کرنا ناممکن ہے. چونکہ اگر وہ ایگزسٹ نہ کرے تو ظاہر یہ ساری چیزیں وجود میں نہیں آ سکتی. اور اس واجب الوجود ذات کا انڈیپینڈنٹ ہونا، اٹرنل ہونا، نالجبل ہونا، سیلف سفیشینٹ ہونا اور ایک ہونا یہ بالکل ضروری ہے.